جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ناحق طلاق نہیں دے گا، ڈرے گا اللہ سے۔ جو ڈرتا ہی نہیں ہے، جس کو کہا گیا تو یہ والا کام کر تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جانور بن کے طلاق دے دے گا۔ دین کو ٹکڑے کر لیے بجائے ایک مکمل نظام کے طور پر پیش کرنے کے، اس قسم کے بے ایمانوں کو بخشش کے لارے لگا دیے، اور ان چیزوں سے جو خوف ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کے جو نتائج ہیں ان سے غافل کر دی۔ پتہ نہیں یہ احکامات کن کے لیے نازل ہوئے تھے، کیونکہ ادھر تو ہر کوئی ایک آدھا کام کر کے جنت اپنی بک کرا کے بیٹھا ہوا جو کینسل ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس قسم کی احادیث سناتے ہیں، جس نے یہ کام کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی، جس نے یہ کام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جس نے یہ کام کیا یہ کر، وہ یہ والی آیات بھی سامنے رکھیں، اور سننے والے بھی اپنی عقل سے سوچیں کہ یہ جو دو باتیں سن رہا ہوں یہ کسی طرح آپس میں میچ کرتی ہیں، فٹ آتی ہیں، کوئی صورت ایسی ہے کہ دونوں کا آپس میں رابطہ بنتا ہو، یا نہیں دونوں بالکل آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ بہت کم اب بیان کرنے والے، چونکہ ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے، اور اللہ کی رضا سے زیادہ بعض لوگ عوام کی رضا دیکھتے ہیں، کیونکہ عوام اگر اپریشیٹ کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ مال پانی بھی خوب ملے گا اور شہرت بھی خوب ہوگی اور ریٹنگز بھی بڑی اوپر جائیں گی۔ لہٰذا ایک چیز اٹھا کے پیش کر دیتے ہیں، دوسری چیز جو اس کی حدود و قیود بیان کر رہی ہوتی ہے اسے پی جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر عرض کر رہا ہوں کہ عوام بھی بغیر اللہ کی آیات کو پڑھے، کن کاموں پہ اللہ نے تھریٹ کیا ہو، بغیر ان کو دیکھے ہوئے یہ کر لو جنت، یہ کر لو جنت، یہ کر لو جنت، اور جبکہ وہ کام بھی کیے جا رہے ہیں جن پہ اللہ نے تھریٹ کیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا یہ کرو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد رسول اللہ آئے یا مثلا مولا علی یا امام حسین نے، انہوں نے کہا نہیں 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 سارے معاف۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی بات کہ جو آئے اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کو پنکچر کر دے، اس کی وہ جو ہیبت ہے اور اس کی جو شدت ہے اسے ختم کر دے۔ اللہ نے کہا مت کرو ڈرو، اور وہ اس کرنے والے کا ڈر ہی ختم کر دے، وہ جھوٹ ہے۔ اگرچہ رسول اللہ کے نام پہ بولا گیا ہو، اگرچہ ائمہ اہل بیت کے نام پر بولا گیا ہو، لیکن یہ عقل اسی کو آئے گی جس نے حدیث ثقلین پر سن کے صرف نعرے لگانے کو نہیں اپنی ڈیوٹی سمجھا، بلکہ اس حدیث پر عمل کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھا۔ اسی کو تو پتہ چلے گا بھائی یہ پڑھتا ہوں تو کسی اور وادی میں پہنچا ہوتا ہوں، اور قبلہ صاحب کو سنتا ہوں تو کسی اور وادی میں پہنچ جاتا ہوں، شاعر صاحب کو سنتا ہوں کسی اور وادی میں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ ایک دین ہے یا کئی دین ہے؟ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑی سنجیدگی چاہیے، اور اللہ نے ہدایت بھی اسی کے لیے رکھی ہے جو سنجیدہ لیتا ہے دین کو، دین کے احکام کو، اور عقل استعمال کرتا ہے۔ جو سنجیدہ نہیں لیتے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اڑاؤ مذاق، بناؤ مذاق، چاہے زبان سے تو کوئی مسلمان نہیں بناتا، عمل سے بناتے ہیں۔ عمل سے ان احکام کو، اور دماغ میں کیا بٹھایا ہوا ہے؟ کیونکہ فلان کام کرنے سے سارے معاف ہو جاتے ہیں اس لیے میرے معاف۔ تم نے ایک پوری زندگی تباہ کر دی اپنی پستی کی وجہ سے، ایک قانون کو مس یوز کر کے جو اللہ نے تمہارے اختیار میں دیا تھا، تم نے ایک پوری زندگی تباہ کر دی، اور تو ایک جا کر کام کر کے اللہ تجھے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ مرتی ہے تو مرے، تو فلان کام تو نے کیا، تو بخشا ہو۔ تو یہ معاملہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین ایک ہی دین ہے، اس کا مزاج ایک ہی مزاج ہے، مختلف جب چیزیں لگیں سمجھ لیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی، اور گڑبڑ قرآن میں نہیں ہوئی، گڑبڑ قرآن سے باہر ہی ہوئی۔ قرآن اللہ نے یہ عظیم نعمت محفوظ رکھی ہے۔
کیا فرمایا؟ اور ان کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے ان پر حقوق ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد کے یہ حقوق ہیں، تو مرد سے بھی کہا ہے عورت کے بارے میں تمہارے یہ فرائض ہیں. نہ کہ اپنے فرائض نہ کرو، وہ کچھ اونچ نیچ کرے تو تمہیں حدیثیں یاد آ جائیں اور تم اسلام کا شور مچانا شروع کر دو. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی بڑے